کہ زمین کو سپرد کرتے ہیں، نہ امانتاً دفن کرتے ہیں، پھر وہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اچھا، ابھی میں نے اس میں یہ پڑھا کہ سوا بعض صورتوں کے، تو وہ بعض صورتیں بھی سماعت فرما لیجئے کہ جن صورتوں میں نکالنے کی اجازت ہے دفن کرنے کے بعد۔ تو مسئلہ 27، دوسرے کی زمین میں بلا اجازت مالک دفن کر دیا تو مالک کو اختیار ہے، خواہ اولیاء میت سے کہے اپنا مردہ نکال لو، یا زمین برابر کر کے اس میں کھیتی کرے۔ یوں ہی اگر وہ زمین شفقاء میں لی گئی یا غصب کیے ہوئے کپڑے کا کفن دیا تو مالک مردہ نکلوا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 28، وقفی قبرستان میں کسی نے قبر تیار کرائی، اس میں دوسرے لوگ اپنا مردہ دفن کرنا چاہتے ہیں اور قبرستان میں جگہ ہے تو مکروہ ہے، اور اگر دفن کر دیا تو قبر کھودوانے والا مردے کو نہیں نکلوا سکتا، جو خرچ ہوا ہے لے لے۔ مسئلہ 29، عورت کو کسی وارث نے زیور سمیت دفن کر دیا اور بعض ورثاء موجود نہ تھے، ان ورثاء کو قبر کھودنے کی اجازت ہے۔ کسی کا کچھ مال قبر میں گر گیا، مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو قبر کھود کر نکال سکتے ہیں، اگرچہ وہ ایک ہی درہم ہو۔ تو یہ نکالنے کی صورت کے قبر میں سے دفن کرنے کے بعد دوبارہ اس کو مردے کو نکالنے اور اس میں سے قبر کو کھودنے کی یہ 2-3 صورتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ ایک مسئلہ اور بھی بڑا اہم ہے کہ بعض لوگ اپنے لیے ایڈوانس میں قبر کھدوا کر رکھتے ہیں۔ یہ بیجا ہے کہ یہ جانتا نہیں کہ کہاں مرے گا، اور یہاں اگر آپ نے قبر کھدوا کر رکھ لی اس لیے آپ نے جنت البقیع کینسل کر دی شاید کہ میں نے تو یہیں دفن ہونا ہے، تو جو جنت البقیع کے طلبگار ہیں وہ تو کہیں قبر کھدوا بھی نہیں سکتے پہلے سے، اور امید لگائے رہتے ہیں کہ کاش جنت البقیع میں جگہ مل جائے، وہ مدینہ پاک میں موت آ جائے آقا کے جلووں میں۔ مسئلہ 30 سنیے، در مختار کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اپنے لیے کفن تیار رکھے تو حرج نہیں، اور قبر کھدوا رکھنا بے معنی ہے، کیا معلوم کہاں مرے گا، کفن تیار رکھے۔ تو یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کفن تیار رکھتے ہیں اور وہ آب زمزم سے تر کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں کرتے کیا ہے؟ یہ گناہ کے ذریعے اس کو تر کرتے ہیں۔ آپ چونکیں گے گناہ کے ذریعے کیسے تر ہوتا ہے؟ وہ میں نے خود مناظر دیکھے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں آب زمزم کے نل کے نیچے رکھ کر اس کو خوب بھگوتے نچوڑتے، یا وہ کسی برتن سے یا جالون سے، جیسے کہ وہ پانی کا ہم زمزمیہ بولتے ہیں جس کو، 5-5 10-10 20-20 لیٹر کے جو آتے ہیں نا ڈبے، اس سے اس پر پانی ڈالتے ہیں، یا اس کو بہرحال وہ نل کے نیچے خوب بھگو کے پھر یہ مل کے نچوڑتے ہیں۔ اب نچوڑ کر بے تحاشا آب زمزم جو ہے وہ لوگوں کے قدموں کے تلے بہہ رہا ہوتا ہے، سایہ ہو رہا ہوتا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گندی نالیوں میں پھر یار بڑھ جائے گا کہیں، سیوریج میں ہی جائے گا، گٹر لائن میں جائے گا۔ تو یہ یوں کرتے، تو یہ اس طرح پانی کا بے تحاشا اسراف کرتے، اور آب زمزم ایسا مقدس آب زمزم، اس کو یوں یہ لوگ جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے ضائع کرتے۔ اور آپ جو مجھے سن رہے ہیں اس وقت فیضان مدینہ میں، وہ بھی، اور میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر غور فرما لیں کہ اللہ نہ کرے آپ نے کبھی ایسا کیا ہے مکہ مکرمہ جیسی مقدس سرزمین پر، جہاں ایک نیکی لاکھ نیکی اور ایک گناہ کا لاکھ گناہ، حدود حرم میں یہ پورا مکہ اب حرم میں نہ رہا،
کہ مسجد عائشہ سے پہلے پہلے تو حرم، کیونکہ یہ حرم ختم ہو جاتا ہے یہاں، مگر مسجد عائشہ اب شہر میں داخل ہو گئی ہے، تنعیم وہ مکے میں اب شہر میں آ گیا ہے، تو لیکن وہ حرم سے باہر ہے۔ مگر یہ جو آب زمزم جو نچوڑتے ہیں، وہ جو میں نے دیکھا مسجد الحرام کے باہر دیکھا ہے، تو وہ حرم ہی ہے، صرف مسجد الحرام کو حرم نہیں کہتے، میلوں میل تک اطراف میں حرم پھیلا ہوا ہے۔ وہ جہاں سے ابیار ماشی شروع ہوتے ہیں، یہ جب مکہ مکرمہ آ رہے ہوتا ہے نا، تو راستے میں ایک مقام آتا ہے، یہاں ابیار ماشی لکھا ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ مکہ شریف بار بار جاتے ہیں ان کو ہی سمجھ آئے گی، پہلی بار جو حج پر جائے گا شاید اس کو سمجھ نہ آئے۔ تو وہاں سے بہرحال علی کے ابیار ماشی سے، اور پھر وہ لکھا بھی ہوتا ہے میرے کو شاید کہ حرم کی ابتدا، اب یہ مجھے بھول گیا، ابیار ماشی بہرحال یہ وہ ہے کہ وہاں سے حرم شروع ہوتی ہے حد۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ 1 کا لاکھ، تو اگر کسی نے اس طرح زمزم شریف، بھلے کفن کے لیے کپڑا تیار کیا تو اس کے لیے زمزم ضائع کرنا، توبہ، اس میں برکت پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، اس طرح گناہ کے ذریعے زمزم کا کپڑا تیار کیا۔ تو آپ میرے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی اگر ایسا کیا ہے کبھی تو توبہ کر لیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اب زمزم سے ترک کرنا چاہیے یا نہیں، ہے تو یہ جائز، بلکہ بہت اچھا کام ہے، فضیلت والا کام ہے، تو اس کو ترک کرنے کا طریقہ، آب زمزم کا تو ایک قطرہ بہت ہے۔ اگر آپ نے اپنے کفن کو، چلو اگر مکے مدینے میں گھما کے لانا ہے کفن کو، یہ نیت ہے حصول برکت کے لیے تو ٹھیک ہے، خالی زمزم میں بھگونے کی نیت سے وہاں لے جانا اس کی حاجت نہیں ہے، وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ تو بے شک آپ کپڑا وہیں سے خریدیں، مدینے سے خریدیں، مکے شریف سے خریدیں، کہ دونوں شہر ہمارے لیے بابرکت ہیں۔ تو اب وہاں سے خریدا، مکے شریف سے خریدا، مدینے میں بھی گھما لیا اس کو، گنبد خضرا کا جلوہ بھی اس کو باہر نکال کے بیگ سے دکھا دیا اس کو، گنبد خضرا، ممکن ہوا تو مسجد نبوی شریف میں بھی اس کو لے کر گئے، اس کفن کو، جدھر مقدس مقامات ہر جگہ اس کو گھمایا۔ اگر آپ کو موقع ملے تو کعبہ شریف سے بھی مس کر لیں اس کو، الحمدللہ برکت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ کفن جو ہے یہ بے شک آپ لائیں، لیکن آب زمزم جو ہے وہاں نچوڑنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ آب زمزم کسی برتن سے، بوتل سے، کسی چیز سے اس کپڑے کو پھیلا کر اس کو بھلے آپ چھڑک دیں اس پر، بہت برکت ہی برکت ہے۔ تو نچوڑنا کیا تکے، تو بالکل حماقت کی انتہا ہے۔ جب یہ نچوڑیں گے اور اس کے ایک ایک دھاگے کے اندر زمزم پہنچے گا تبھی برکت دے گا، ورنہ برکت نہیں دے گا، یہ کوئی بات تھوڑی ہے۔ یہ بس ایسے ہی شیطان جو ہے وہ گناہ بہت کرواتا ہے، بعض نیکیوں میں بھی گناہ کرواتا ہے۔ تو آپ کفن بے شک تیار رکھیں، اس کی اجازت ہے، یا ویسے ہی لوگ احتیاطاً کچھ کپڑا تر کر کے زمزم میں یہ رکھتے ہیں۔ اب جائز طریقے پر جو میں نے آپ کو بتایا جائز طریقہ، آپ بے شک وہاں سے تھان خریدیں، اللہ آپ کو بار بار مدینہ دکھائے، ہر بار ایک تھان لیتے ہیں۔ تو ہم جیسا کوئی غریب اگر فوت ہو جائے تو اس کو بھی آپ تبرکن دے دیں تو ثواب ملے گا۔ تو اس کو مطلب یہ کہ آپ بس میرے وہی انداز مکہ مدینہ ہر جگہ گھما لیں اس کو، اور ان کو نکال کر کعبے شریف کے جہاں سے کعبہ نظر آتا ہو تو ان کو کعبے کی فضائیں بھی دکھا دیں۔ ایک عقیدت کی بات کر رہا ہوں، چاہے اسی طرح گنبد خضرا کی بھی زیارت کروا دیں، اس کو باہر نکال کے، بیگ کے اندر نہیں، باہر نکال دیں۔ مسجد نبوی شریف میں ممکن ہو تو اس کو وہاں بھی لے جائیں، وہاں کے فرش پر مس کر دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ تو شاید نہ لے جانے دے کوئی، وہ ترکیب سے کپڑا کندھے پر ڈال لیا بطور چادر، یہ اس طرح ترکیب بنا کر پھر وہاں مصلی کی طرح بچھا دیا، اس میں بھلے نماز پڑھ لی، تو پھر کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ اس حکمت سے وہ مسجد نبوی شریف کی فضائیں خوب جھوم جھوم کے چومے گا، گنبد خضرا کے بھی جلوے اپنے اندر سموئے گا، اور جب پھر کسی میت کے گرد یہ لپٹے گا تو انشاءاللہ عذاب کو رستہ نہیں ملے گا کہاں سے داخل ہو انشاءاللہ۔